کہ ہم نبی کے غلام ہیں، آل رسول کے بھی غلام۔ اب تمہارا یہ علم یہ بتاتا ہے کہ تم تکبر میں چلے جاؤ؟ علم تو سکھاتا ہے کہ بڑوں کا ادب، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت، چھوٹوں سے پیار۔ پھر آل رسول تم خطابت کیا کرو گے؟ خطیب کس کو کہتے ہیں؟ آپ بزرگ، جتنے بھی بزرگ آئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ایک دفعہ کتاب لکھ رہے ہیں، مجھے نام نہیں معلوم ہو رہا، تو سادات کا ایک چھوٹا سا بچہ ادھر سے گزر جاتا ہے تو حضرت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اٹھے، دوسری دفعہ اٹھے، تیسری دفعہ اٹھے، لوگ جو طالب علم پڑھ رہے تھے سب کہنے لگے یا حضرت کیا بات ہے، آپ پہلے اٹھتے نہیں تھے، آپ ایک دفعہ بھی اٹھے ہیں، دوسری مرتبہ اٹھے ہیں، تیسری مرتبہ اٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ آل رسول کی اولاد سے ایک بچہ گزر رہا تھا، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب وہ کہتے یہ اس بچے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا یہ بڑی نمازیں کو پڑھتا رہا، یا اس کا اتنے تقویٰ ہے، یا اتنی بڑی پرہیزگاری کی، لیکن نہیں، اس نے دل میں یہ نہیں سوچا ہوتا کہ یہ خون مصطفیٰ تو ہے نا، یہ خون مصطفیٰ تو ہے نا۔ ارے ہمارا احترام نہ کرو لیکن خون مصطفیٰ کا احترام کرو، خون مصطفیٰ کا احترام کرو، آل رسول کا احترام کرو، امام عالی مقام کا احترام کرو، ارے مولا علی مشکل کشا کا احترام کرو، ارے جنہوں نے دین بچایا اس کا احترام کرو۔ امام حسین نے تو اپنی نانے کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں جان کو وار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیا معصوم علی اصغر کی معصومیت کو قربان نہیں کیا؟ یہ اسلام ویسے نہیں پھیلا، یہ خون دے کر پھیلا ہے۔ اسلام ویسے نہیں مل گیا تمہیں، یہ دین ویسے نہیں پھیلا۔ اسلام اگر پھیلا ہے امام عالی مقام نے پھیلایا ہے، معصوم علی اصغر کا خون دے کر اسلام کو زندہ کیا گیا۔ جوان علی اکبر کی جوانی کو لٹا کے اسلام کو زندہ کیا ہے، معصوم علی اصغر کی معصومیت کو قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا ہے، جوان علی اکبر کی جوانی کو لٹا کے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور محمد کی جوانی کو لٹا کے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور سیدنا عباس کے بازو قلم کروا کے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تمہاری نماز اگر نماز کا حق ادا کیا ہے تو امام عالی مقام نے ادا کیا ہے، انہوں نے اپنی نماز کو تینوں کی باشوں میں بھی نماز پڑھی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ارے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ امام عالی مقام نے اسلام کو زندہ کیا ہے، ارے دین کو زندہ کیا ہے۔ آج اسی اسلام، وہی یزید کے ٹولے میں کلمہ نہیں لوگ پڑھتے تھے، ادھر بھی کلمہ ہے ادھر بھی کلمہ ہے، کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کیا فرق کیا ہے یہ مجھے فرق بتاؤ۔ ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ۔ فرق یہ ہے کہ ادھر لوگ بغض مصطفیٰ رکھتے تھے، ادھر حب مصطفیٰ رکھتے تھے۔ ادھر بغض مصطفیٰ تھے، ادھر حب مصطفیٰ ہے۔ اب حب مصطفیٰ والے کا کلمہ قبول کیا گیا، حالانکہ وہ یزید وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، ارے شیمر بھی کلمہ پڑھتا تھا، جس نے حسین کا گلا کاٹا ہے کیا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا؟ سارے وہ کلمہ گو تھے، لیکن جو بغض مصطفیٰ رکھے اس کا کلمہ کلمہ نہیں ہے۔
اس کا وہ ایمان سے خارج ہوتا تھا. میں ایک دفعہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک خطیب جمعہ پڑھایا کرتے تھے. قدرتی ویسے اچانک میں چلا گیا. جب گیا میں تو اس خطیب نے یہ نہیں سوچا، اس نے خود ہی جماعت کرائی، خود ہی دعا مانگی، سب کچھ کیا. جب سب کچھ کرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، میں کہی نماز نہیں ہے، یہ جمعہ کینسل، از انکمپلیٹ. وہ کہنے لگے یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، اس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، اور جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہو کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ اور وہابیوں کے پیچھے تم کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھ لیا کرو. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی وہ سرکار کے ادب نہیں کرتے، سرکار میں احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں بشر ہیں. اگر صرف یہی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. ہم سرکار کو نور مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. ہم حاضر بھی کہتے ہیں، ناظر بھی کہتے ہیں. سرکار جہاں چاہے جا سکتے ہیں. اگر اللہ کا ولی، اگر اللہ کے ولی کے کرتے میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، تو کیا نبی نہیں جا سکتے؟ وہ کہتے سن نہیں سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کیڑی کی آواز کو سن سکتے ہیں. تم کیڑی کی آواز سنائی دے تو بتانا مجھے وہ کیا کہہ رہی ہے. کسی نے آج تک اس چیمٹی کی آواز کو سنا ہے؟ بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں، بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ گزرے ہیں، لیکن یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ وہ زبان کیسے چلاتی ہے. ارے کیڑی کی زبان تو ہوتی ہی نہیں، اس کی زبان نہیں ہے. اس کے جو پاؤں چلتے ہیں، اس کی رگڑ سے جو آواز ہوتی ہے، اس سے وہ لفظ بنتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کا گزر ہوا تو چیمٹی ملکہ کہنے لگی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنی اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ. یہ نہ ہو کہ تم پسپا ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم ختم ہو جاؤ، نیست و نابود ہو جاؤ. اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. حضرت سلیمان مسکرائے. آپ کے ساتھ جتنے حواری تھے، جو ماننے والے تھے، عقیدت مند تھے، اس تخت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا حضرت آپ کیسے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیڑی کی آواز سن رہا ہوں. فتبسم علیہ سائقہ. آپ جب مسکرائے، تبسم کیا، تو کہنے لگے لوگ جو ان کے حواری تھے، ماننے والے تھے، عقیدت مند تھے، کیا بات ہے آپ مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیڑی کی آوازیں سن رہا ہوں. وہ کیڑی کہہ رہی ہے، اس کی سردار جو ملکہ ہے وہ کہہ رہی ہے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کیڑی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی اپنے روزے مبارک میں ہماری آوازوں کو سن سکتے ہیں. زیارت کا دل ایسو سلام مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت بیلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت بیلا چہرائے مصطفیٰ اصل چہرائے مصطفیٰ
اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ غمزدو تھام لو دامن مصطفیٰ مجرموں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام ہے سبز گنبد کے